अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? इंशाल्लाह उम्मीद है खैरियत से होंगी, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। अच्छा जी, अब हम इसको ग्रामर के हिसाब से देखेंगे, एनालाइज करेंगे ग्रामेटिकली कि क्या है ये, और हमें पता चलना चाहिए कि आखिर ये है क्या। अब देखें, कुल जो है फ़ेल अमर है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है और उसका मस्दर क्या है? क़ाल यक़ूल से है। इसका मतलब है आप कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए, आऊज़ु आऊज़ु। अब देखें, इस अलिफ़ की वजह से इसकी पहचान है कि ये है, एक होता है फ़ेल मुज़ारे जब हम बनाते ना, तो वहाँ पे हम बनाते हैं इतनी। अगर हमें होगा अलिफ़ ता या तो हम इसको बोलेंगे इतनी, ज़्यादातर इसको इतनी बोला जाता है, ठीक है ना, इतनी या अतीनी, मेरे ख्याल में अतीनी, हाँ अतीनी भी बोलते हैं, अतीनी नहीं, ये चार वर्ड नहीं होंगे ना, इतनी बस सही रहेगा। इतनी देखें, अलिफ ता या और नून, अगर इससे कोई हर्फ शुरू होता है तो फिर इससे अगर कोई भी हमें क्या कहते हैं कि फ़ेल मिलता है ना, तो वो फ़ेल क्या हो जाता है, वो फ़ेल बन जाता है फ़ेल मुज़ारे, ठीक है। और ये जो फ़ेल मुज़ारे देखें, अलिफ से आऊज़, अलिफ से शुरू हुआ है और ये है फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, और इसका मतलब है आऊज़ का मतलब क्या होता है? मैं पनाह मांगता हूँ। बी रब्बी, किससे पनाह मांगता हूँ? बी हरफ़े जारा है और इसका मजरूर है रब, रब रब, ठीक है ना। इसका मजरूर क्या है? रब्बी, बी रब्बी, रब से। ज़ाहिर सी बात है, पनाह किससे मांगते हैं आप? रब से ही पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो भी शैतानी मखलूक है या जो भी कुछ है दुनिया की बुराइयाँ, उससे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। बी रब बिन नास। अब बिन नास, ये जो हमारा है ना अन्नास, ये हमारा बन जाता है फिर मुज़ाफ़ इलैही रब का। अब देखें, ये जो रब है हमारा, ये दो, एक तो मजरूर बन के आ रहा है और ऊपर से ये रब जो हमारा है अन्नास का मुज़ाफ़ इलैही भी बन के आ रहा है। इसके अंदर दो जो है ना सलाहियतें समझ लें हैं, एक तो ये कि ये है जार मजरूर, और दूसरा ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैही इसका बन जाता है अन्नास, ठीक है। रब से लोगों के या इंसानों के, देखें के इसमें आ गया, का की के होगा तो मुज़ाफ़ इलैही और मुज़ाफ़ का कायदा होता है। अगर जैसे कि मतलब ये इसकी पहचानने की चीज़ें होती हैं, तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ज़रूर पहचानेंगे। उल आऊज़ु बिरब्बिन नास, आप कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूँ। इसका मतलब है आप कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूँ। ऐसी बात है, इसको क्रॉस लगाना होता है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें पढ़ी भी हैं, और जिसने नहीं पढ़ी तो उसको और ज़्यादा अगर चाहिए, यानी कि समझना चाहता है, तो वो फिर इंशाल्लाह ताला इसको क्रॉस लगा के हम आपको बता देंगे। वैसे हम लोग इस्म फ़ेल हर्फ और ये चीज़ें पहचान रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसमें भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ग्रामर के हिसाब से। तो आइए देखते हैं मलिकिन्नास को। मलिकिन्नास, मालिकी ये है मुज़ाफ़, और अन्नास जो है इसका मुज़ाफ़ इलैही है। अब इसकी मीनिंग को देखेंगे। अब मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैही कैसे पहचाना जाता है? का के की अगर होगा तो वो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैही ही होगा। अब देखें, बादशाह लोगों का, मलिकी मालिक किसका? बादशाह किसका? अन्नास लोगों का। ज़ाहिर बात है, बादशाह किसका किसका होगा? लोगों का होगा ना। इंसानों के बादशाह की क्या करते हैं? पनाह मांगते हैं। इलाहिन्नास, इलाही, इलाही जो है हमारा, ये भी मुज़ाफ़ है, अन्नास मुज़ाफ़ इलैही है, और इसका मतलब क्या है? लोगों के माबूद की, ठीक है, लोगों के माबूद की। इलाही का मतलब है माबूद, अन्नास इंसानों का, तो फिर इसको अगर हम यूँ क्रॉस डालते हैं तो क्या हो जाएगा? लोगों के माबूद की, क्योंकि इसमें ना इस तरह क्रॉस डाले जाते हैं, यूँ करके, यूँ, ये पहले आएगा, ये फिर बाद में आएगा, तो ये बन जाएगा मुज़ाफ़, ये बन जाएगा मुज़ाफ़ इलैही। और फिर हमारा है मिनल, नहीं, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। मिन हरफ़े जार है, शर्री इसका मजरूर है, जार मजरूर इज़ इक्वल टू मुरक्कबे जारी, मुरक्कबे जारी, ठीक है। और उसके बाद आज आ रहा है, अब देखें, ये जो है ना, ये मुज़ाफ़ भी है, किसका? वस्वासिल का। ये दो जगह आ रहा है, मजरूर भी बन के आ रहा है और मुज़ाफ़ भी बन के आ रहा है मजरूर का, ठीक है। और इसको देखें, अब इसकी मीनिंग देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं और किस तरह इसकी मीनिंग जो है, यानी कि किससे पनाह मांगी जा रही है। अल खन्नास, अल खन्नास जो है इसमें मारफा है और अल इसमें दाखिल है, आपको नज़र आ रहा है, और ये है इसमें मारफा। खनस इसका जो मस्दर है, मुबालगे का ये सीगा है, और इसका मतलब है पीछे की तरफ हट जाना, ठीक है। ये मैंने सारा यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ मुश्किल ना लगे,
اور آسانی سے ہمیں جو یہ چیزیں ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں. جب تک ہمیں ایک ایک لفظ سمجھ نہیں آئے گا تو ہم اس کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکیں گے. اور یہاں پہ تو یہ ایکسٹرا چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں، آپ لوگ خود ہی پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ، کیونکہ ریکارڈنگ میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو پھر چیزوں کا جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا. من شر الوسواس الخناس، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں جو ہے شیطان ہمارا، مطلب یہ جو کہ بار بار وسوسہ ڈالنے والے سے. تو وسوسہ ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان. اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. اور پھر آگے ہے ہمارے پاس الذی یوسوس. الذی اس میں موصولہ ہے، واحد مذکر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو، وہ جو. الذی وہ جو، یوسوس کیا کرتا ہے، یہ یا کی وجہ سے یہ مضارع ظاہر ہو گیا یہاں پہ کہ یہ ہمارا مضارع ہے. اور یوسوس وہ کیا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. فی صدور الناسی، فی حرف جارہ ہے اور صدوری اس کا مجرور ہے، جار پلس مجرور از اکول ٹو مرکب جاری. اور یہ مضاف بھی بن جاتا ہے کس کا؟ الناس کا. یہ مضاف ہے الناس کا، اور الناس اس کا مضاف الیہ ہے. اور اس کا مطلب ہے انسانوں کے یا لوگوں کے سینوں میں. اب یہ کہاں وسوسہ ڈالتا ہے؟ یہ سینے میں جا کر وسوسہ ڈالتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے، انسان جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم سے اس کی بات نہیں مانتا. پھر وہ کیا کرتا ہے، بار بار پیچھے کوٹ جاتا ہے. شیطان پیچھے جاتا ہے پھر آتا ہے. یہاں پہ دیکھا نا، خنس کا مطلب ہوتا ہے، خنس کا مطلب چھپ جانے والا. خنس یعنی چھپ جانے والا، تو خناس اسی سے ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ بار بار چھپ جاتا ہے، جیسے کہ پیچھے چلا جاتا ہے پھر آتا ہے آپ کے اندر، وہ خیال ڈال دیتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اس نے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. ہم کیونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی پیدا کیا ہے، تو اس ایمان اور مسلمانیت کی وجہ سے، کلمہ گو کی وجہ سے، قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے بار بار ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، بار بار ہم لوگ دین کے ساتھ جڑتے ہیں. تو یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں انسان کے دل میں کس طرح وہم ڈالوں، کس طرح اس کے دل میں برائی پیدا کروں اور کس طریقے سے اس کو گمراہ کروں. تو پھر یہ بار بار آتا ہے اور بار بار پیچھے کی طرف پلٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے پھر آتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بار بار ہمیں آ کے تنگ کرتا ہے. تو بنعوذ باللہ، جہاں تک کہ ہم اس کی بات نہ مانیں یہ آتا ہی رہتا ہے. اور جو لوگ نیک صالح ہوتے ہیں وہ ظاہر سی باتیں اس کی چالوں کو پہچان لیتے ہیں، وہ اس کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آتے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور وہی تقوی والے ہوتے ہیں. من الجنت والناس، من حرف جارہ، الجنت جو ہے یہ اس کا مجرور ہے، جار مجرور اس کو مرکب جاری. اور واو حرف عطف ہے، اور الناس اس میں معرفہ ہے. الناس ال کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں معرفہ ہوگا. یہ جنوں اور انسانوں میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جنوں اور انسانوں میں. کچھ لوگ جن ہوتے ہیں یعنی کہ شیطان، جو کہ آگے اندر کی طرف دل میں اتر کر ہمارے اوپر وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں. کچھ انسان نما جو ہوتے ہیں نا شیطان، وہ بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ اگر دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کو برگلاتا ہے، آپ کو کسی نہ کسی بارے میں، جیسے کہ آپ کے ماں باپ کے بارے میں، آپ کے بہن بھائیوں کے بارے میں، آپ کے سگے رشتوں سے اگر آپ کو کوئی توڑنا چاہے نا، سمجھ لیں کہ وہ آپ کا دشمن ہے. اس کو کبھی بھی اپنا دوست نہ سمجھیں، اس کے ساتھ دوستی ختم کر دیں. وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ آپس میں جڑے نہ رہو، ٹوٹ جاؤ. یا دیورانیوں کا معاملہ، جٹھانیوں کا معاملہ، اس کے علاوہ گھر کے کوئی بھی فرد کا معاملہ، اگر کوئی غیر انسان آپ کے ساتھ آ کے کرتا ہے، یا وہی دیورانی اور جٹھانی آپ کو کسی اور کے خلاف بھڑکاتی ہے، یا کچھ ساس کے خلاف کر دیتی ہے، شوہر کے خلاف، بچوں کے خلاف، ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی بری بات آ کے کوئی نہ کوئی چھیڑتا ہی ہے. تو پھر وہ اگر آپ کو کوئی کر رہا ہوتا ہے تو ان کی چالوں کو پہچانیں. یہ شیطان نما انسان جو کہ شیطان ان پر حاوی ہو گیا ہے، اور وہ خود سے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ان کو بھی برا ہمیں نہیں سوچنا. ہمیں کیا سوچنا ہے کہ یہ جو چیز کر رہے ہیں یہ خود سے تو نہیں کر رہے، یہ تو بیچارے معصوم ہیں، ان کو برگلانے والا شیطان ہے. لیکن یہ اس کی چالوں کو کیوں نہیں پہچان رہے؟ کیونکہ وہ دین سے دور ہیں. اللہ کی طرف ان کا کوئی بھی، اللہ کی طرف ان کا خیال و گمان بھی نہیں جاتا. اگر وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو پتہ نہیں دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھ رہی. اور اگر وہ نماز، قرآن، روزہ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر یہ بری باتیں ان کے اندر کیوں ہیں؟ مطلب یعنی کہ ان کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک اپنی کتاب کو کھولنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اسی سے سیکھنا ہے. اگر ہم لوگ بس پڑھ کے ہم سوچیں بھائی میں گرامر بھی پڑھ رہی ہوں اور میں نا ابھی عربی بھی سیکھ لوں گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں تو حاملین قرآن بن جاؤں گی، تو کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ اپنے دل کے اندر کے حالات کو نہیں بدلو گے. اندر کا حالات جب ہمارے بدل جائیں گے اور ہمارا جو رویہ ہے وہ ہمارا سافٹنیس کی طرف جائے گا، اور ہمارے دل بدلیں گے اور ہم لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، خشیت اللہ ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر یہ قرآن بھی اتر جائے گا اور آپ لوگ ساری باتیں آسانی سے سمجھ بھی لوگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے
الہ الناس میں کیا ہے اور من الجنتی والناس. بس یہ ہماری سورہ میرے خیال میں کمپلیٹ ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اس میں جو مین چیزیں ہم نے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں وہ ہے کہ یہاں پہ پر کر کے قاعدے پر کر کے جن الفاظوں کو پڑھا جاتا ہے وہ ہیں دو. ایک تو ہے خوا اور ایک قاف. اور غنہ کے جو لیٹرز تھے وہ تھے نون اور میم. اور جو ہمارے پاس تھا کیا کہتے ہیں کہ ایک تو یہاں پہ ہمیں ملا نون ساکنہ کا قاعدہ بھی ہمیں مل گیا اور اکفا بھی ملا. اکفا کا مطلب ہے چھپانا. یہ تو ہم گرامر کے حساب سے نہیں بلکہ میں آپ کو اس کے حساب سے بتا رہی ہوں. اب میرے خیال میں ریکارڈنگ زیادہ ہو گئی ہے تو مشکل ہو جائے گا. چلیں جی آپ اس کو خود ہی پڑھ لیجیے گا. یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کو نظر ڈلوا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس میں تھوڑا سا دیکھ لیجئے، کیونکہ اگر میں اتنی زیادہ ریکارڈنگ کروں گی تو آپ کے لیے میرے خیال میں مشکل نہ ہو جائے. تو ویسے میں نے اس کا PDF بنا کے آپ لوگوں کو سینڈ بھی کر دوں گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا.